بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا۔ عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی سعد قبیلہ رہتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا، تاکہ اس سے ان کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی، اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔
وہ جب مکہ آ رہی تھیں تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئیں۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ اب بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں، حلیمہ ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگیں کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکتوں رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمنہ تیار ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تھوڑے دن اور اپنے پاس رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئیں۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستو، اتہاس کی کتابوں میں ہے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبریل آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر جو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستو، ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا، اس لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگیں کہ مجھے 2 سال کے بعد ہی اس کو اس کی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔
ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننھال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کے والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئیں، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھتکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا۔ مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے، اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے پوتوں سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچیے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنے زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔
آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ میرے دوستو، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسرے جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ ساتھ میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان دور کر سکیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی درخت اور پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر نہ جھکا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کے آگے جھکتا ہے جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم اس بچے کو ملک کے ساتھ ساتھ لے کر مت جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دیں، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح جو نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو، اب ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئے، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی، اور اپنے ویاپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، ودوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے انگنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا، اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھیں اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھیں۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور ان کے اپنے پہلے دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا، جن سے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھی۔
مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی، جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئیں۔ ان کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے، سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمرو بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی، اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو، یہ دے کر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ آدھی بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، ایمان لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف آپ نے ساتھ دیا بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ میرے دوستو، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا،
यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गार हिरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाए। यानी कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राईल अपना एक पर फैला दें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस पूरी दुनिया को छुपा लें। यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हज़रत जिब्रील कितने ज़्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हज़रत जिब्रील की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। यह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहें तो इस पूरी ज़मीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फ़रिश्ते हैं। दोस्तों, यही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्ल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इक़रा। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्रील ने दोबारा कहा, पढ़ो इक़रा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इक़रा, तो आपने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हज़रत जिब्रील ने हुजूर पाक की बगल में अपने दोनों हाथ डाले। यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्रील ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर ज़ोर से दबा दिया, यानी कि बहुत ज़ोर से दबाया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त हज़रत जिब्रील ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्रील ने मुझे ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है। पैदा किया है इंसान को ज़मीन व खून के जमे हुए एक लोथड़े से। पढ़ो, हाल ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए, गार हिरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए। यानी कि ये वाक़या होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आपका बदन काँप रहा था जिस तरह से इंसान का बदन सर्दी से काँपता है। यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे, चादर लाओ और मुझको चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा चादर लेकर आईं और फिर आप वो चादर ओढ़कर सो गए। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए तो आपने अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये सारा वाक़या बयान किया। यानी कि गार हिरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ में हुआ था वो सारा वाक़या आपने हज़रत खदीजा के सामने बयान कर दिया। ये वाक़या सुनकर हज़रत खदीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवाओं को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीमों के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता। आपको अल्लाह कभी इस तरह से ज़ाया नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद में हज़रत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचाजाद भाई हज़रत बराक इब्न नौफिल के पास पहुँचे, जो कि उस वक्त यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे। ये असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुत परस्त थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, इसलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था और फिर इन्होंने तौरात और इंजील को हिफ्ज़ भी कर लिया था। यानी कि ये उस वक्त तौरात के एक बहुत ही बड़े आलिम थे। इसलिए हज़रत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी
حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اتنے میں میرے پاس اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہ فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے۔ کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیں۔ اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح بھی اس لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھیں جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ تو میرے دوستو، آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔